نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، سورۃ تحریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رویت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملا دیا. ایک مرتبہ سب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، آج ہمارے خطاب کا موضوع اولاد کی تربیت اور یہ موضوع دور حاضر کے تناظر میں بہت ہی اہمیت نہایت ضروری اور توجہ طلب ہے. انسانی نظام کی سلامتی، خوشحالی اور امن و امان میں عورت کا بڑا کردار ہے. آج اگر بیٹیوں کی تربیت صحیح طریقے پر نہ ہوئی تو کل کی عورت نظام انسان کو طے و بالا کرنے والی ہوگی، اور نظام انسانی کی اس تباہی میں اس عورت کے باپ کا بڑا دخل ہوگا جس کے یہاں یہ عورت بیٹی بن کر پیدا ہوئی تھی اور اس باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کو نظر انداز کر دیا. بیٹیوں کی صحیح پرورش بہت بڑا کارنامہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. جو شخص بھی بیٹی کا باپ بن گیا، اس کی ذمہ داری صرف بیٹی کو کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، گھر کی پناہ دینا اور سیر و تفریح کرانا نہیں ہے. اتنا کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں. پھر انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ بلکہ انسان اپنی بیٹی کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے مستقبل کا سامان کرتا ہے. دور حاضر میں تعلیم و تربیت کی دنیا پر مغربی طرز حاوی ہے، تو جس باپ کو اپنی بیٹی کا مستقبل بنانا ہے وہ دور حاضر کی رائج تعلیم و تربیت اپنی بیٹی کو دیتا ہے. یہ کام تو آج کا تقریباً ہر انسان کر رہے ہیں. اگر اسلام کے ماننے والے بھی یہی کام کریں تو پھر مسلمان کی خصوصیت کیا ہے؟ اسی لیے ہر مسلمان مرد عورت جن کو اللہ نے بیٹی کے ماں باپ بنایا ہے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی حیثیت بہت اہم ہو چکی ہے، ان کا عہدہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور ان کی ذمہ داری بہت عظیم ہو چکی ہے. اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو اسلام کی ہدایت کے مطابق تعلیم و تربیت دے کر بڑا نہ کیا تو مستقبل میں یہ نظام انسانی اور نظام اسلامی کی خرابی میں اپنے حصے بھر شریک ہوں گے اور اتنا بڑا جرم کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے کہ انہوں نے ایک عورت کو اس مقصد سے ہٹا دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا. جو مسلمان بھی باپ بن گیا وہ بہت بڑا ذمہ دار بن گیا جس کا اسے احساس کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھانے کی کوشش بھی کرنی ہے. مسلمان ماں باپ کے ذمے بیٹے بیٹیوں کی شکل میں چند انسان ہیں جو بالکل خالی ہیں. نہ ان کی اپنی کوئی تعلیم ہے، نہ تربیت، نہ اپنی کوئی ذہنیت، نہ نظریہ، نہ مخصوص زبان، نہ اچھے اخلاق نہ برے اخلاق، نہ اچھی عادتیں نہ بری عادتیں، نہ اچھی صفات نہ بری صفات. وہ ہر چیز سے خالی انسان ہے. ہاں، ان کے اندر ہر چیز قبول کرنے کی صلاحیت ہے.
جہالت، برے اخلاق، بری صفات اور بری عادتوں کی طرف وہ جلد مائل ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں اچھا بنانے کے لیے بہت توجہ اور بڑی محنت کی ضرورت ہے، جبکہ انہیں برا بنانے کے لیے ہماری بے توجہی اور غفلت ہی کافی ہے۔ یہ خالی انسان 12-15 سال تک ماں باپ کے حوالے ہوتا ہے کہ اس عرصے میں وہ جو انسان بنیں گے ساری زندگی وہی انسان رہیں گے، وہی ذہنیت رہے گی، وہی کردار رہے گا۔ اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی کردار کا حامل انسان نہ بنے تو بعد میں انہیں اسلامی ذہنیت یا اسلامی کردار قبول کرنے کے لیے خود سے بہت لڑنا پڑے گا، جس میں اکثر وہ ناکام ہی ہوں گے۔ اس لیے ہر ماں باپ کو یہ جاننا ضروری کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، ہم اپنی اولاد کو کیسا انسان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسان دنیا میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، جس کی مختصر تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عبادات، معاملات اور معاشرت تینوں چیزوں میں اسلامی احکام کا پابند رہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ذکر اللہ ہے، ایسی چیزیں جس میں بندے کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ معاملات یعنی خرید و فروخت، قرض کا لین دین، ملازمت، مزدوری، کاروبار، کرایہ داری، امانت داری، انصاف پسندی، حق بیانی، سچی گواہی، مددگاری، اثار و قربانی، رحم دلی، عفو، درگزر، ایسی چیزیں جس میں بندے کا تعلق عام انسانوں سے ہوتا ہے۔ معاشرت یعنی ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، شوہر بیوی کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق اور دیگر لوگوں کے حقوق، یعنی ایسی چیزیں جس میں بندے کا تعلق اپنے قریبی انسانوں سے ہوتا ہے۔ عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے، جس کے لیے 24 گھنٹے کا صرف 6% وقت وہ بھی متفرق اوقات میں صرف ہوتا ہے، جو بار بار ہمیں تازہ دم کرتا ہے۔ سال میں صرف 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے تاکہ نفس کمزور ہو کر روحانی طاقت ملے اور معدے کو کچھ آرام ملے اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہو۔ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے تاکہ انسان خود غرض بن کر اکیلا نہ جیے بلکہ غربا مساکین کو بھی کچھ سہولت ہو جائے اور انسان اور جانور کی کمائی میں امتیاز رہے۔ اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرے اور اس گھر کی زیارت کرائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے تعمیر ہونے والا گھر ہے، جس سے دیدار کی تمنا ہر عبادت کرنے والے کے دل میں ہوتی ہے۔ جب موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کرے جس میں نصیحتیں، احکام، عبرت آموز واقعات، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تکبیر بیان کرے۔ معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسان روزی روٹی کے لیے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرے جس میں دوسرے انسان پر ظلم نہ ہو، معاشرے کا امن امان خطرے میں نہ پڑے، اپنی یا دوسروں کی عزت داؤ پر نہ لگے، جس کے راستے اسلام نے بتائے ہیں۔ کچھ بیچے تو ایمانداری سے بیچے، کچھ خریدے تو ایمانداری سے خریدے، مزدوری کرے تو مکمل مزدوری کرے، کسی کو مزدور بنائے تو ایمانداری سے مزدوری دے دے، سچ بولے، جھوٹ سے پرہیز کرے، دھوکہ نہ دے، چگلی، غیبت، گالی گلوچ کے ذریعے جھگڑے نہ پیدا کرے بلکہ کہے جھگڑے ہو تو صلح کرائے، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرے، ضرورت مندوں کو قرض دے تاکہ وہ سنبھل سکیں، کسی سے قرض لیں تو ادا کر دیں تاکہ قرض کا چلن باقی رہے، اپنی چیزیں ضرورت مندوں کو عاریت پر دے دے تاکہ اس کی وقتی ضرورت پوری ہو جائے، عاریت پر یعنی مانگ کر لی ہوئی چیزوں کو بحفاظت واپس کرے تاکہ باب عاریت کھلا رہے، لوگوں کے ساتھ معاملات درست رکھے تاکہ زندگی بحسن خوبی بسر ہو سکے۔ معاشرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے کیونکہ وہ دنیا کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان کی خدمت کرے کیونکہ بچپن میں انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرے تاکہ وہ اچھے انسان بنے، شوہر بیوی کے حقوق ادا ہوں تاکہ مرد عورت دونوں ہنسی خوشی جی سکیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے تاکہ قریب و جوار میں رہنے والوں سے خوشگوار تعلقات رہیں اور ایک دوسرے کے اچھے یا برے وقت میں ساتھ رہیں، بیماروں کی مزار پرسی کی جائے تاکہ ان کا دل پہلے اور دوسروں کی توجہ اور محبت کے ذریعے انہیں اندرونی طاقت ملے، کسی کا انتقال ہو تو ان کے گھر والوں کی تسلی تعزیت کے لیے پہنچے تاکہ مرحوم کی کمی کا احساس کم ہو سکے اور وہ سمجھ سکے۔ انسان دو صفوں میں بیٹھا ہوا ہے، مرد اور عورت، ظاہر باطن میں فرق ہے، دونوں کے جسموں میں فرق ہے، طاقت قوت میں فرق ہے، دونوں کے احساسات میں فرق ہے، دونوں کی عقل و جذبات میں فرق ہے، دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے،
یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ دونوں کے مقاصد میں فرق ہے، دونوں کو ذمہ داریاں الگ الگ ہے۔ اگر دونوں اپنے اپنی ذمہ داریاں اپنی حدود میں نبھائیں گے تو نظام انسانی امن و امان کے ساتھ بحسن خوبی چلے گا، ورنہ فساد اور خرابی کا شکار ہوگا۔ نظام انسانی کی کامیابی یہ کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے، کھانا، کپڑا، مکان، علاج، استعمال کی چیزیں، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور نسل انسانی کی بقا کے لیے تلد و تناسل کا عمل، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے اور انسانوں کا سلسلہ دنیا میں تا قیامت قائم رہے۔ سامعین کرام، چونکہ ہمارا موضوع اولاد کی تربیت ہے، اس لیے ہم خصوصاً عورت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سامعین کرام، ایک گھر کے اندر کی دنیا ہے، ایک گھر کے باہر کی دنیا ہے۔ گھر کے اندر کی دنیا میں بچے، بوڑھے اور بیمار رہتے ہیں۔ گھر کے اندر ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہلکے پھلکے کام ہیں جن کے لیے نہ زیادہ عقل کی ضرورت ہے، نہ زیادہ طاقت کی، بلکہ زیادہ جذبات کی ضرورت ہے۔ خطر پسند طبیعت نہیں بلکہ امن پسند طبیعت کی ضرورت ہے۔ کھانا پکانا، کپڑے برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، سلائی کڑھائی، یہ گھر کی چار دیواری میں ہونے والے ہلکے پھلکے کام جن کے لیے نہ زیادہ عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، زیادہ طاقت، بچوں کی پرورش، بوڑھوں کی خدمت اور بیماروں کی دیکھ بھال، یہ سب کام جذبات کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کاموں کرنے سے جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ گھر کی دنیا اپنوں سے آباد ہے جہاں کے جھگڑوں اور سازوں میں کہیں نہ کہیں اپنائیت بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا گھر کے باہر کی دنیا کا جائزہ لیں۔ گھر کے باہر جوان اور طاقتور انسان رہتے ہیں۔ یہاں کے کام ایک جیسے نہیں ہیں، ہزاروں قسم کے ہیں، بہت عقل کی ضرورت ہے۔ یہاں جذبات سے چلنے والا ناکام ہو جاتا ہے، ہوش ہو اس کے ساتھ چلنا ہے، منصوبہ بنانا ہے، منصوبے کی تکمیل کے لیے طریقہ کار طے کرنا ہے، سازشوں کو سمجھنا ہے اور ان کو ناکام بنانے کے طریقے ڈھونڈنا ہے۔ امن پسند کے مقابل خطر پسند یہاں زیادہ کامیاب ہیں۔ یہاں طاقت کی ضرورت ہے، کمزوروں یا بیماروں کے ساتھ یہاں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ باہر کی دنیا غیروں سے آباد ہے۔ یہاں کے خوشگوار تعلقات اور دوستوں کو بھی کہیں نہ کہیں اپنا مطلب اور اپنی غرض پوشیدہ رہتی ہے۔ حضرات، اب مرد و عورت پر غور کریں۔ عقل اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو زیادہ عطا فرمائی ہے کیونکہ اسے باہر کی دنیا سنبھالنا ہے، اور جذبات و نزاکت عورت کو زیادہ عطا فرمائی کیونکہ اسے گھر کی دنیا سنبھالنا ہے۔ غور کیا جائے تو جتنے آسان کام ہیں وہ عورت کے سپرد کیے گئے ہیں اور جتنے مشکل کام ہیں وہ مرد کو دیے گئے ہیں۔ مرد کا کام ہل چلا کر دانہ نکالنا ہے جو بہت مشکل ہے، اور عورت کا کام صرف اس کو پکانا ہے۔ مرد کا کام مال حاصل کرنا ہے جو بہت مشکل ہے، اور عورت کا کام صرف اس مال کی حفاظت ہے جو آسان ہے۔ مرد کا کام گھر بنانا ہے جو اس کی مشکل ہے، اور عورت کا کام صرف اس گھر کی دیکھ ریکھ ہے جو کہ آسان ہے۔ مرد کا کام کپڑا حاصل کرنا ہے جو کہ مشکل ہے، اور عورت کا کام اسے استعمال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے جو کہ آسان ہے۔ عورت پر ساری زندگی کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے گی، اس کو چپ چاپ گھر بیٹھنا ہے۔ اس کے کھانے، کپڑے اور ضروریات کا انتظام بچپن میں باپ کرے گا، جوانی میں شوہر کرے گا اور بڑھاپے میں بیٹا کرے گا۔ مگر آج کی عورت خود کمانے کے لیے باہر نکلنا چاہتی ہے، خود اپنا سکون غارت کر کے کمانا چاہتی ہے، اپنا بیٹھ کر کھانے کا حق خود ہی گنوانا چاہتی ہے، سخت قسم کے کام کرنا چاہتی ہے، سکون اطمینان کی دنیا چھوڑ کر جھمیلوں اور جھنجھٹوں کی دنیا میں جینا چاہتی ہے، اور اس کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا گیا کہ اسلام نے تم کو قید کر دیا ہے۔ ایک عورت اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق گوشے پردے کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں زندگی گزارے تو اسے قید و بند سے تعمیر کیا جاتا ہے، اور آج کی مغرب زدہ عورت کو یہ کہہ کر فریب دیا گیا ہے کہ عورت کو قید کر دیا گیا ہے، اس سے بھی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ یہ خیال صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی جان اور عزت آبرو ہم ہوتی ہے وہ اگر عقل مند ہے تو اپنے مقام و مرتبے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مذہبی حکومتی میدان کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، مشائخ، پنڈت، پادری، وزیر اعظم، وزراء، اعلیٰ ممبران پارلیمنٹ، جج، ملکی سطح کے عہدے دار، مالدار اور مشہور معروف لوگ ہر ایک سے نہیں ملتے، ہر جگہ نہیں جاتے، ہر جگہ نہیں بیٹھتے، کہیں جاتے بھی ہیں تو سکیورٹی کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے مطابق جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ آواز نہیں اٹھاتا کہ یہ لوگ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو بھی آزادی سے جینے کا حق ہے، ان کو بھی ہر جگہ جاننا چاہیے، ہر ایک سے ملنا چاہیے، ہر وقت سکیورٹی کا جھنجھٹ نہیں ہونا چاہیے، اکیلے بھی انہیں گھومنا پھرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، ہر کوئی ان سے ملنے اور بات کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو بازاروں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بازاروں کی ہر چیز خود ان تک آ جائے گی۔ ان کے مقام و مرتبے اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے ان کی جان کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس لیے بغیر حفاظتی انتظامات کے انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سامعین کرام،
بالکل یہی بات اسلام عورت کے تعلق سے کہتا ہے کہ عورت کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ عورت میں اپنی عزت و شان کے ساتھ اپنے گھر بیٹھ کر کھاتی پیتی ہے اور اپنی ضروریات کی چیزیں اپنے گھر کے مردوں سے منگواتی ہے۔ وہ خود اپنے مقام و مرتبے سے گر کر بازاروں میں نہیں گھومتی۔ وہ اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ ہر مرد اس سے مل نہیں سکتا، اس کے ساتھ تنہا نہیں رہ سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سلام بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ عورت ہے۔ اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کی عزت و عظمت اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ کچھ دیر تنہا ہونا، ان سب چیزوں کے لیے عورت سے یا تو مضبوط رشتہ چاہیے یا مضبوط معقول وجہ چاہیے۔ اب اگر عورت خود یہ چاہے کہ وہ آزاد ہو کر اپنا مقام ہلکا کر لے، کوئی بھی مرد آسانی سے اس سے بات کر لے، بازاروں میں کوئی بھی آوارہ اس سے چھیڑ چھاڑ کر لے، اس کے جسم کو دھکا دے، کوئی بھی دکاندار خرید و فروخت کے بہانے اس سے دل لگی اور مذاق کر لے، کوئی بھی راہ چلتا مرد اس سے نظر ملا لے، اس کے جسم کے نشیب فراز کا تماشا دیکھ لے، تعلیم گاہوں میں، تجارت گاہوں میں، تفریح گاہوں میں، وفاتر میں مردوں کی حوث کی تسکین کا ذریعہ بنے، تو اے خاتون زمانہ ذرا غور تو کر، اس میں عورت کی آزادی ہے یا مرد کی آزادی؟ عورت جب گھر میں تھی تبھی وہ بد خیال بد نگاہ مردوں سے آزاد تھی۔ گھر سے کیا نکلی کہ ان کے مردوں کی قید میں آ گئی اور مرد آزاد ہو گئے۔ عورتوں کو جب چاہیں دیکھ لیں، بات کر لیں، تنہا ہو لیں، سب کاموں کی آزادی مل گئی۔ مگر سامعین کرام، یہ ساری باتیں ایک خاتون کو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جبکہ اس کی تعلیم و تربیت اسلامی طریقے پر ہوگی، اسے بچپن ہی سے اور پردے کی ذہنیت دی گئی ہوگی، اسے بچپن ہی سے پردے والے لباس کا عادی بنایا گیا ہوگا، اسے بچپن ہی سے میوزک اور گانوں سے بچایا گیا ہوگا، اسے بچپن ہی سے فلم اور ڈراموں کی گندگی دنیا سے بچایا ہوگا، اسے تلاوت قرآن اور ادعیہ اذکار کا عادی بنایا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کی تہذیب اور طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں تو انہیں یہ ساری باتیں سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مشیت الارشاد فی حقوق الاولاد میں رہنمائی فرماتے ہیں، جب بیٹی پیدا ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھیں۔ بیٹی کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر و اقامت کہیں۔ اس اذان و اقامت کی وجہ سے بیٹی شیطانی خلل سے محفوظ رہے گی۔ چھہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر بیٹی کے منہ میں ڈالیں، ایسا کرنے سے امید ہے کہ بیٹی اچھی اخلاق والی بنے گی۔ پیدائش کے 7 دن حقیقہ کریں، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن یا 21ویں دن کریں۔ سر کے بال اتروائیں اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں۔ اپنی بیٹی کا اچھا نام رکھیں۔ بچہ پہلے سننا شروع کرتا ہے، اس کے سامنے اچھی باتیں کریں تاکہ بولنا شروع کرے تو اچھی باتیں بولیں۔ بچے پہلے ایک ہی لفظ بولتے ہیں تو اس وقت انہیں اللہ اللہ کہنا سکھائیں۔ اللہ، رسول، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکی، گناہ، ثواب، عذاب، جنت، جہنم، اس طرح کے اسلامی الفاظ انہیں سکھائیں۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جملہ بولنا شروع کرے تو اس وقت انہیں کلمہ طیبہ سکھائیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائیں، روزمرہ کی دعائیں سکھائیں۔ جب حروف کو پہچاننے لگے تو قرآن مجید کی تعلیم شروع کر دیں، ساتھ ساتھ اردو زبان پڑھنا بھی سکھائیں۔ جب تمیز آ جائے تو کاموں کو اسلامی طریقوں پر کرنا سکھائیں، کھانے پینے کے آداب سکھائیں، ہنسنے بولنے کے آداب سکھائیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائیں، چلنے پھرنے کے آداب سکھائیں۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اساتذہ اور بڑوں کی تعظیم اطاعت کے ذریعے سکھائیں۔ جب باتوں کو سمجھنا شروع کر دے اور ان کے ذہن میں اپنے خیالات جمنے لگیں اور وہ بھی جب اپنی چھوٹی موٹی رائے قیام کرنے لگیں تو ان کو اسلام و سنت کے عقائد سکھائیں، کیونکہ ان کی فطرت سادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کا مزاج رکھا ہے۔ ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ڈال دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کے صحابہ، اولیاء امت اور علماء دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت تعظیم سکھائیں۔ جب 7 برس کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھوائیں، طہارت، وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل کی تعلیم دیں۔ اب ان کی عمر عادتیں اختیار کرنے کی ہیں، چنانچہ اٹھیں، سچ بولنا سکھائیں، گالی گلوچ کرنے، غیبت کرنے، فحش باتیں بولنے سے بچائیں، اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں سے بغض حسد رکھنے نہ دیں، ان کے اندر حرص، ریاکاری، خود پسندی، تکبر، دنیا کی محبت پیدا ہونے نہ دیں، بلکہ ان کے اندر اخلاص، شرم و حیا، امانت داری، وفاداری، انصاف پسندی، قناعت، اثار و قربانی، سخاوت، رحم دلی اور بہادری جیسے صفات پیدا کریں۔ اگر وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں ڈرائیں اور مناسب سزا دیں، انہیں برے بچوں اور برے بڑوں کی صحبت میں نہ رہنے دیں۔ 9 سال کی عمر سے بیٹی کو اپنے ساتھ یا اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک بستر پر نہ سلائیں، تاکہ ابھی سے بچی کو تعلیم ملے کہ مرد عورت ایک ساتھ نہیں رہتے۔ اب یہاں سے اس کے حیا و پردہ کی پختہ ذہنیت عادت شروع ہو گئی ہے، اسے ہر ایسی چیز سے بچائیں جو بے حیائی اور بے پردگی کی تعلیم دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ کتب و عشقیہ غزلیات فسقیہ نہ دیکھنے دیں۔ سامعین کرام غور فرمائیے، جب کتب و عشقیہ پڑھنے سے لڑکیاں بہک جاتی ہیں تو عشق و محبت، بے حیائی اور بے پردگی کی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر وہ کس قدر بگڑ سکتی ہیں اندازہ کریں۔ پڑھنے سے زیادہ دیکھنا اثر کرتا ہے۔ عشق و محبت کے، بے حیائی، بے پردگی کے اشعار پڑھنا جب بگاڑ دیتا ہے تو قسم قسم کی میوزک اور طرز و ترنم کے ساتھ جب ہماری بیٹیاں فلمی گانے سنتی ہیں تو ان کی حیا کیسے باقی رہے گی۔ سامعین کرام، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا اب بیٹی کو سورہ نور کی تعلیم دیں جس میں بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، نگاہیں نیچے رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظ کرنے اور پردے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن مردوں، باپ، بھائی، چچا، ماموں سے پردہ نہیں ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت 31 زنا کی سزا بتائی گئی ہے۔ آیت 2 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیک سیرتی اور عفت و عصمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ آیت 16 نیک عورتوں پر تہمت لگانے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ آیت 23 پاک باز، حیادار اور باپردہ عورت کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت 26 اگر رشتہ نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے تو حرام کاری سے بچے رہنے اور اسباب بننے تک صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 33 سونے اور جاگنے کے اوقات میں جب لباس اور جسم چھپانے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی اس وقت قریب البلوغ بچوں کو بھی بغیر اجازت اپنے کمرے میں نہ آنے دیں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ آیت 58 غرض سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو نازل فرمایا جن کے مطابق عورت کو زندگی گزارنا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں۔ جو ہی وہ بالغہ ہو جائے تو غیر اپنے خاندان کے بالغ لڑکوں سے ان کا پردہ رکھیں، انہیں ساتھ رہنے نہ دیں، یہی سخت نگرانی رکھنے کی عمر ہے۔ جب بیٹی بالغہ ہو جائے تو اسے شوہر کی اطاعت فرما برداری کی تعلیم دیں، گھریلو کام کاج، پکانا، دھونا، صفائی کرنا سکھائیں، کپڑے سینا سکھائیں تاکہ عورتوں کے کپڑے عورتیں ہی سیئیں۔ ہم اپنے بیٹیوں کو سکھائیں کہ عورت کھانا پکانے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی کرنے اور جھاڑو لگانے میں اپنی توہین نہ سمجھیں۔ بیوی اور بیٹیوں کو پالنے کے لیے مرد کیا نہیں کرتے؟ کیا کبھی مردوں نے اعتراض کیا؟ ہم یہی سب کرتے رہے ہیں اور ہماری بیویاں اور بیٹیاں مزے سے کھاتی رہی ہیں۔ مشکلات ہم اٹھائیں اور مزے کی چار دیواری کی نوابی زندگی وہ گزاریں۔ کبھی کسی باغیرت مرد نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر کی چار دیواری کی نوابی زندگی میں اس کو عزت شان عطا کی گئی ہے۔ اس کے نکاح میں تاخیر نہ کریں، نیک گھرانے میں نیک لڑکے سے اس کا نکاح کر دیں۔ اگر باپ بیٹی کو بچپن ہی سے اسلامی سانچے پر ڈھالے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت حیا رکھی ہے اس لیے وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی بہت جھجک اور پس و پیش کے بعد ہی بے پردہ ہوگی، اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے بے پردہ ہونے کا تصور بھی اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ہماری بیٹی قرآن کے حکم وقرنا فی بیوتکن اپنے گھروں میں رہو کا مستاق ہوگی، وہ 5 وقتہ نمازی ہوگی، نماز چھوٹے تو بے چین ہو جائے گی، اور روزہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو اچھا لگے گا، اور اردو وظائف پڑھ کر ہی اسے راحت ملے گی۔ گھریلو کام کاج اس کی فطرت ہوگی، اس وقت گزارنے کے لیے نہ ٹی وی کی حاجت ہوگی، نہ اطمینان سکون حاصل کرنے کے لیے پارکوں اور تفریح گاہوں میں وقت گزارنا ہوگا۔ وہ ہنگاموں اور شور شرابوں کی نہیں بلکہ خاموشیوں اور سناٹوں کی عادی ہوگی، اپنی عزت و عصمت اور پاک دامنی کی محافظ ہوگی، اور مردوں کو بھی اپنے پاک دامنی اور پارسائی سے ہاتھ دھونے کا موقع نہ دے گی۔ سامعین کرام، اولاد کے بالغ ہونے تک انہیں برائیوں اور گناہوں کے مواقع نہ ملنے دیں، کوئی بری عادت یا صفت ان کے اندر پختہ ہونے نہ دیں۔ اگر ہم نے بالغ ہونے تک ان کو سنبھال لیا اور انہیں اللہ رسول کی اطاعت کا عادی بنا دیا، اچھی عادتوں اور اچھی صفات کا حامل بنا دیا تو ساری زندگی وہ اسی پر قائم رہے گی اور ہم اپنی ذمہ داری سے سبوں کو دوش ہو جائیں گے۔ اگر آج کا مسلمان اس طریقے پر اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے گا تو مسلم معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا، ورنہ آج کی مغرب زدہ دنیا میں مسلمان معاشرہ تباہی بربادی کے دہانے پر پہنچ کر دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب و عقاب سے دوچار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔